السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 40 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو، جب اللہ کا حکم سنتے ہو کہ تم زمین میں دھنستے جا رہے ہو، بزدلی دکھا رہے ہو۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ تم نبی کی مدد کے لیے نکلو، اور اللہ کے پاس اختیار ہے سارے۔ اللہ چاہے تو وہ تمہیں ہلاک کر کے نئی قوم پیدا کر دے۔ اور اللہ نے فرمایا پھر تم کیا جانتے ہو جب اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت مدد کی جب وہ کافروں کے نرغے میں تھے۔ تو یہ آیت اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں بچا لیا، تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکا۔ اللہ اپنے نبی کی خود مدد کی اللہ نے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکال دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کے دوسرے تھے جبکہ وہ غار میں تھے۔ یعنی دو کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جب وہ غار حرا میں حضرت ابوبکر صدیق اور میرے پیارے محبوب غار میں تھے، اللہ نے انہیں کافروں سے بچایا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے ان کے ساتھی، یعنی اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، نہ خوف زدہ ہو، نہ ڈرو، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی کفار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر، تو آپ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے، تو کفار پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے قدموں کو دیکھا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کفار تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر وہ نیچے تھوڑا سا جھک کر دیکھیں گے وہ دیکھ لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اپنے ساتھی پیارے محبوب سے یہ کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پھر جواب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم خوف زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے ان پر سکینت، سکون، آرام جو ہے نازل فرمایا، علیہ ان پر، وأیدہ وجنود لم تروها، ان پر سکینت فرمائی، ان کی مدد فرمائی، اور ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں جانتے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، کافروں کے حربوں کو ناکام کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ ہی کا کلمہ اونچا ہو کر رہے گا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر اپنے اکیلے محبوب کی مدد فرمائے۔ جب قریش مکہ اور سب قبائل نے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، تو اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔
ان کے چنگل سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نکل جاؤ، یعنی اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ پھر جب ہجرت پر جا رہے تو رستے میں پیچھا کرتے ہوئے سراقہ بن مالک آپ تک پہنچ گئے، پھر اللہ نے اس کی گھوڑی کو زمین میں دھنسا دیا۔ اس سے بھی یہ بہت ایک ماہر جنگجو تھا، بہادر بھی تھا، تو ہوشیار اور چلاک بھی بڑا تھا، اللہ نے اس سے بھی اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ پھر غار ثور میں جب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق تھوڑے خوف زدہ ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کفار پہنچ گئے، قریشی مکہ پہنچ گئے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا جھک کر دیکھیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی تمہارے درمیان تیسرا موجود ہے۔ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم دو اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ تیسرا موجود ہے۔ تیسری ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، یعنی اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے، تم پریشان نہ ہو۔ تو اللہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے کہ تم نبی پریشان کرنے کے لیے نہیں نکلو، میں تو اپنے نبی کو ہر حال میں محفوظ کر لوں گا، بچا لوں گا، میں بچاتا آیا ہوں بہت سے موقع پر، میں نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے۔ تم اپنے لیے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر نکلو، جہاد کے لیے نکلو، میں تو اللہ کے نبی کو بچا ہی لوں گا، اور میں نے بچایا بھی ہے۔ پھر اللہ نے یہ غار ثور کا جو مختصر سا واقعہ ہے اس کو بھی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے کس طرح میرا نبی سویا ہوا تھا، تمام کفار نے اس آپ کے مکان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے سب کے آنکھوں میں مٹی ڈال دی، اور ڈال کے آپ بحفاظت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آ گئے۔ وہاں سے نکلے تو سراقہ بن مالک نے آپ کا پیچھا کیا، اس کی گھوڑی کو اللہ کہتے ہیں زمین میں دھنسا دیا۔ پھر آگے گئے، غار میں چھپے، تو یہ لوگ غار تک پہنچ گئے تھے لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ وہاں ایک کہتے ہیں مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے، وہ ان کو، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے تھے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اور بحفاظت اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ پہنچا دیا۔ اب یہ مارکا جو ہے، اب تم یہ نہ سمجھو کہ تم نبی پریشان کر رہے ہو، تم اللہ کے دین کی خاطر نکلو، اپنی فلاح کے لیے، اپنی آخری کامیابی کے لیے نکلو، اور نہیں نکلو گے تو خبردار میں تو اپنے نبی کو بھی بچا لوں گا، اپنے دین کو بھی بچا لوں گا۔ میرا نہ نبی تمہارا محتاج ہے، نہ میرا دین تمہارا محتاج ہے۔ اگر نہیں نکلو گے میں کوئی اور قوم ایسی بھیج دوں گا جو اللہ کے دین کی خاطر لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم دین کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اللہ تو لاپرواہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنائیں، عمل کریں، اور اسی میں ہماری فلاح ہے کہ وہ رازق اور مالک ہے، تو وہ جہانوں کا مالک ہے، شاید اس کو کوئی ہمارا عمل پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاد کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاد کے لیے بھی ہر وقت ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔